बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हज स्कीम 2024 की और इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको दूंगा, जिसमें एक तो इसके जो अखराजात हैं उसको मैं कवर करूंगा और उसके साथ साथ जो इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चेंजेस की हैं कुछ इस पॉलिसी में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो देखते हैं मुकम्मल तो आपको ए टू ज़ी तकरीबन तमाम चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं हज 2024 के हवाले से वो आप जान सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनमें से कोई भी हज पे जाना चाहता हो तो ये मुकम्मल तफसील वो जान सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हज पैकेज 2024 की। हज पैकेज गुज़िस्ता साल के मुकाबले में 1 लाख सस्ता रखा गया है, यानी 11,75,000 के मुकाबले में 10,75,000 रुपये रखा गया है। जबकि हुज्जाज कराम के लिए सूटकेस, हैंड कैरी, अबाया, एहराम बेल्ट और शू बैग यानी जूतों के लिए बैग वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाएंगे। अगर हज पैकेज में किसी भी मद में मज़ीद बचत करने में कामयाब हुए तो गवर्नमेंट जो है वो रकम हुज्जाज को वापस करेगी। इजाफ़ी सहूलियात बशर्ते दस्तयाबी मुयसर होंगी, वगरना उनके इजाफ़ी जो अखराजात हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। हज दरख्वास्तें 27 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं, यानी आज से हज दरख्वास्तों का आगाज़ हो रहा है और ये 12 दिसंबर 2023 तक वसूल की जाएंगी। उसके बाद फिर कुरानंदाज़ी का ऐलान किया जाएगा। इस दफ़ा हज 2024 में जो बुनियादी सहूलियात हैं उसमें हज की तरबियत है, वैक्सीनेशन है, सऊदी अरब में तिब्बी सहूलियात हैं, दो तरफ़ा हवाई टिकट है, मक्का मदीना मुनव्वरा में शेयरिंग रहाइश है, मुकम्मल ट्रांसपोर्ट है और मुशायर में मकतब डी की सहूलत है। खाना 5 लीटर जमज़म तकाफुल फ़ंड वो भी इसमें शामिल है। दो तरह के पैकेजेस हैं, लॉन्ग पैकेज है, लॉन्ग हज पैकेज है और शॉर्ट हज पैकेज है। लॉन्ग हज पैकेज जो है ये 38 से लेके 42 दिन का पैकेज है और इसमें मदीना मुनव्वरा में 8 दिन आप रह सकते हैं। इसमें जो शॉर्ट पैकेज है वो 20 से लेके 25 दिन का पैकेज है, जिसमें मदीना में 3 से लेके आप 5 दिन तक रह सकेंगे। लॉन्ग हज पैकेज जो है उसमें नेक्स्ट दो स्कीमें हैं, रेगुलर हज स्कीम है, स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है। रेगुलर हज स्कीम में 10,65,000 के अखराजात हैं जनूबी रीजन के लिए, जिसमें कराची, कोयटा, सक्खर हैं, और शुमाली रीजन के लिए 10,75,000 रुपये जो है वो अखराजात हैं। इसी तरह से स्पॉन्सरशिप जो हज स्कीम है वो $3,765 जनूबी रीजन के लिए, जिसमें कराची, कोयटा और सक्खर है, और $3,800 शुमाली रीजन के लिए हैं। इसी तरह से शॉर्ट हज पैकेज जो कि 20 से लेके 25 दिन का है, जिसमें मदीना मुनव्वरा में आप 3 से 5 दिन रह सकते हैं। इसमें जो रेगुलर हज स्कीम है वो 11,40,000 के अखराजात जनूबी रीजन के लिए हैं, कराची, कोयटा, सक्खर के, और शुमाली रीजन के जो हैं वो 11,50,000 हैं। इसी तरह से स्पॉन्सरशिप हज स्कीम शॉर्ट हज पैकेज में $4,015 जनूबी रीजन के लिए हैं, $4,050 शुमाली रीजन के लिए हैं। कुछ इख्तियारी सहूलियात दी गई हैं, जिसमें अज़ाफ़ी अखराजात जो हैं या रियायत वगैरह जो हैं वो अप्लाई होंगी, वो लागू होंगी। सहूलत ना मिलने की सूरत में अखराजात वापस कर दिए जाएंगे। कुर्बानी के लिए जो जनूबी रीजन है वो $60,000 होगा और शुमाली रीजन जो है वो $215 होगा। इसी तरह से मक्का में रहाइश की कैटेगरी अलग कमरा बशर्ते दस्तयाबी मौजूद होगा। अगर डबल बेड आप लेते हैं तो 1,80,000 और 635 ये 1,80,000 जो है ये जनूबी रीजन के लिए है। शुमाली रीजन के लिए $635 होगा। और इसी तरह से ट्रिपल बेड अगर लेते हैं तो 60,000 जनूबी रीजन के लिए है, $215 जो है वो शुमाली रीजन के लिए है। लॉन्ग पैकेज में मदीना 3 से 5 दिन क़याम की रियायत है और इसमें जो 35,000 आप अगर सहूलत लेना चाहते हो तो 35,000 जनूबी रीजन के लिए होगा, $120 जो है वो शुमाली रीजन के लिए होगा। मीना अराफात में मकतब कैटेगरी सी सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए दस्तयाब होगी और शुमाली रीजन में अगर लेना चाहते हैं तो वो $300 जो है वो देने होंगे। तो ये इसके ओवरऑल अखराजात की तफसील है। अगर
اس کے بعد ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں اس پالیسی کو، اس میں جو چینجز کی گئی ہیں، جو بہترین چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وزارت مذہبی امور حج اخراجات گزشتہ سال سے کم کرنے میں کامیاب رہی ہے اس دفعہ۔ سرکاری جو عازمین حج کو سفر حج کے لیے مخصوص رنگت اور شناخت والی کچھ چیزیں فراہم کی جائیں گی، جن میں ان اشیاء کا استعمال جو ہے وہ بھی لازم ہوگا، پہلے کی طرح نہیں ہوگا۔ اس دفعہ ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ لازمی ہے، ان کے علاوہ دوسرے سفری بیگ یا بایا وغیرہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ فضائی سفر کے لیے 30 کلو گنجائش کا حامل QR کوڈنگ والا بڑا سفری بیگ ہوگا۔ فضائی سفر کے لیے 7 کلو گنجائش والا سفری بیگ ہینڈ کیری ہوگا، اور پاکستانی خواتین کی آسان شناخت کے لیے مخصوص رنگ کا پاکستانی پرچم والا اسکارف ہوگا۔ مرد عازمین حج کے لیے احرام بیلٹ، جوتے رکھنے کے لیے مرد اور خواتین عازمین حج ہیں ان کے لیے شو بیگ ہوں گے۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران لازمی استعمال کے لیے 7 GB ڈیٹا کے حامل موبائل سم جو ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان فراہم کرے گی۔ حجاج کی تربیت، ٹریکنگ اور رہنمائی کے لیے لازمی موبائل اپلیکیشن جو آن لائن اور آف لائن یکساں مفید ہوگی۔ کراچی ایئرپورٹ سے جانے والے عازمین حج کی جو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ ہے اس میں بھی شمولیت ہوگی۔ لاہور ایئرپورٹ کی شمولیت بھی متوقع ہے۔ عازمین حج کی آرا کی روشنی میں 20 تا 25 دن کے شارٹ حج پیکیجز کا بھی اجرا کیا گیا ہے، جس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ ماضی کی شیئرنگ رہائش کے ساتھ ساتھ پہلی بار فیملیز کے لیے اضافی اخراجات کی ادائیگی پر صرف مکہ مکرمہ میں 2 بیڈ اور 3 بیڈ کے الگ کمروں کی انتخاب کی سہولت بشرط دستیابی ہوگی، جن کے فی کس اخراجات لاگو ہوں گے۔ یہ ناظرین جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ابھی اخراجات کی، اگر آپ تھوڑا سا نیچے جا کے دیکھتے ہیں تو یہ ہے وہ ڈیٹیل جس میں جو ڈبل بیڈ اور ٹرپل بیڈ کی پر پرسن پرائس دی گئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ آپ کو ایکسٹرا چارجز اس کے دینے ہوں گے وہاں پہ جا کے، اگر آپ یہ سہولیات جو ہیں وہ ڈبل بیڈ ٹرپل بیڈ کی لیتے ہیں شیئرنگ میں، تو اس میں آپ کو یہ جو ایکسٹرا چارجز ہیں، ایکسٹرا فیسز ہیں، ایکسٹرا ایکسپینسز ہیں، یہ پے کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد اس میں آپ کے پاس ہے کہ مدینہ منورہ میں 8 دن قیام کے ساتھ ساتھ مختصر قیام 3 تا 5 روز کی سہولت دی گئی ہے۔ مختصر قیام کے اخراجات جو ہیں وہ کم رکھے گئے ہیں۔ اکانومی پیکج کے مکتب کی کیٹیگری ڈی ہے، جبکہ اسپانسرشپ اسکیم کے لیے اضافی اخراجات کی ادائیگی پر مکتب سی کی سہولت بشرط دستیابی مل سکے گی۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں تو پالیسی میں جو کوٹا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کیا کیا سرکاری کوٹا ہے اور کیا نجی اس میں جو ہے وہ کوٹا رکھا گیا ہے۔ اس کو بھی ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اوورآل مکمل جو ہے حج پیکج کی تفصیل مل سکے۔ پاکستان کا جو حج کوٹا ہے وہ 1,79,210 روپے ہے۔ سرکاری اور حج اسکیم کے لیے کوٹے کی تقسیم کا تناسب 50% ہے، اور اس میں یعنی ہر ایک کے لیے 89,605 سیٹیں جو ہیں وہ مختص کی گئی ہیں۔ سرکاری حج اسکیم میں اسپانسرشپ میں 25,000 سیٹیں مختص ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسکیم کے کل کوٹے کا جو نصف یعنی 44,803 اسپانسرشپ اسکیم کے لیے مختص جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ اسپانسرشپ اسکیم میں شمولیت کے لیے گزشتہ سال کی طرح بیرون ملک سے زر مبادلہ بھجوانا ہوگا، یعنی جو میں نے آپ کو اسپانسرشپ اسکیم بتائی ہے جو کہ ڈالروں میں جس کے ایکسپینسز ہیں، اس کے لیے آپ کو فورن کنٹری سے جو ہے وہ ریمیٹنس منگوانی ہوگی، تو اس میں پھر آپ اپلائی کر پائیں گے۔ سرکاری اسپانسرشپ اسکیم پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگی اور انہیں قراردادی سے استثناء حاصل ہوگا، یعنی جس کی اپلیکیشن پہلے ہوگی اس کا پہلے نمبر ہوگا، اور جیسے ہی کوٹا اپنے اختتام کو پہنچے گا تو اس کے بعد والے جو ہیں وہ ایکسکلوڈ کر دیے جائیں گے۔ 80 سال سے زائد عازمین حج کے لیے مددگار کا ساتھ ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد گزشتہ 5
حج یعنی 2017 سے 2023 ادا کرنے والے خواتین و حضرات اس سال درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ تاہم پہلی بار حج پر روانہ ہونے والی خاتون کے محرم کو اس میں استثناء حاصل ہوگا، اور مزید یہ کہ اسپانسرشپ اسکیم والے بھی 5 سالہ پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے اس میں، جس میں اسپانسرشپ والے جو ہیں وہ اگر انہوں نے پچھلے سال بھی حج کیا ہے تو اس سال بھی وہ کر سکیں گے۔ ہارڈشپ کوٹا 500 جبکہ لیبر کوٹا 300 مختص کیا گیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس نمبر 232 کی سفارشات کی روح سے خواتین بغیر محرم حج درخواست دے سکتی ہیں، بشرطے کہ خواتین حلف نامہ مہیا کریں کہ انہیں اپنے والدین یا شوہر کی جانب سے سفر حج کی اجازت ہے اور وہ اپنی قابل اعتماد خواتین کی گروپ کے ساتھ حج درخواست جمع کروا رہی ہیں، نیز یہ کہ ان کو کسی قسم کے فساد یا خطرے کا اندیشہ نہیں ہے۔ سفر حج کی روانگی کے مقامات کے لحاظ سے 448 نشستیں سرکاری کوٹا کا 5% ویٹنگ لسٹ پر مبنی ہوگا۔ کسی کو مفت حج نہیں کرایا جائے گا۔ حجاج کو جامع تربیت اور آگاہی مہیا کی جائے گی۔ اس میں سعودی تعلیمات کے مطابق میڈیکل مشن، معاونین حج، مذہبی امور اور لوکل معاونین پر مشتمل ویلفیئر عملہ تعینات کیا جائے گا، اور اس کے بعد سعودی عرب میں شکایات کے فوری ازالے کے لیے مانیٹرنگ ٹیم تعینات کی جائیں گی، اور حل نہ ہونے والی شکایات کو پاکستان میں CDC کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ CDC کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ایپلیٹ کمیٹی کے پاس اپیل کی جا سکے گی، اور اس کے بعد تکافل کی بنیاد پر حجاج محافظ اسکیم جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک مکمل تفصیل تھی حج پیکج 2024 کی، جس میں جو مین چیز ہے وہ ہے حج کے اخراجات کی۔ 2 طرح کے پیکجز میں نے آپ کو بتائے ہیں، لانگ حج پیکجز ہیں اور شارٹ حج پیکجز ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اخراجات کیا کیا ہیں۔ اختیاری سہولیات جو ہیں وہ ایکسٹرا ہیں، وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پے کرنا ہوگا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹیو اور مذہبی جو ہمارا ایک پلگرم ہے اس کے حوالے سے جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جو لوگ اس دفعہ حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ مکمل حج پالیسی کو جان سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔